اس دنیا میں ایسی ایسی جگہیں موجود ہیں جناب جہاں پہ عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کو انٹرنیٹ کے ذریعے بھی پتہ چل جاتا ہے, یوٹیوب کے ذریعے بھی پتہ چل جاتا ہے, نیوز چینل کی طرف سے بھی پتہ چل جاتا ہے, اور سوشل میڈیا کی طرف سے بھی پتہ چل جاتا ہے. چاہے وہ میریکلز ہوں, مسٹیریس ڈس اپیرنسز ہوں, عجیب و غریب واقعات ہوں جہاں پہ لاجک کا کوئی کام نہ ہو, لیکن ایک ایسی جگہ جہاں پہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے, وہاں پہ بھی کچھ اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. جیسے کہ سعودی عرب. بہت سارے لوگ جو وہاں سے آتے ہیں عمرہ کر کے, حج کر کے, وہ بتاتے ہیں کہ ہماری غیب سے مدد ہو جایا کرتی تھی. اب میں بڑا تجسس میں آ جاتا تھا کہ آخر ہوتا کیا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. میری والدہ ابھی جا رہی ہیں عمرے پہ 22 تاریخ کو, تو ہم ان کے ٹیسٹ وغیرہ سارے چیک اپ وغیرہ کرانے چلے گئے. ڈاکٹر سے بات ہو رہی تھی تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ ادھر جا کر دیکھیں تو آپ کو خود بخود اللہ تعالیٰ طاقت دے دے گا عمرہ کرنے کی. سمجھ میں آ گیا. لیکن پھر ایک اچانک سے میرے پاس ای میل آئی, اور ای میل کچھ اس طرح ہے. السلام علیکم منہاج, میرا نام فوزیہ الیاس ہے. مکہ سعودی عربیہ سے میں نے آپ سے ایک واقعہ شیئر کرنا ہے جو میرے اور میری بہن کے ساتھ ہوا. ایک دفعہ سردیوں میں ہم پوری فیملی مکہ سے ریاض جا رہے تھے کار کے ذریعے, جو کہ 11-12 گھنٹے کا سفر ہے. مکہ سے ریاض جانے کا راستہ تو بہت سنسان جگہ بھی آتی ہے اور پورا میدان بھی خالی پڑا ہوتا ہے. ہم نے لوگوں سے بہت جنات کے واقعات بھی سنے ہیں ان راستوں کے, لیکن پھر بھی ہم نے پہلی دفعہ روڈ سے ہی جانے کو ترجیح دی. ہم نے اتنا دھیان بھی نہیں دیا اور فیملی کے ساتھ باتیں کرتے کرتے سفر شروع کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد رات ہو گئی تھی, 1-2 بج گئے تھے کہ اچانک سے میرے بھائی نے, جو کہ گاڑی چلا رہا تھا اس وقت, گاڑی روک دی. کہتا ہے کہ کار کے سامنے ایک عورت دکھائی دی ہے جس نے عبایا پہنا ہوا ہے. ہم سب کو یہ بات عجیب لگی. گاڑی رکی, ہم اترے, باہر اتر کے دیکھا تو دور دور تک کوئی ایسی عورت, کوئی ایسا عبایا نظر نہیں آیا. ہم واپس گاڑی میں بیٹھ گئے کیونکہ جگہ بہت سنسان تھی اور ہمیں ڈر بھی لگ رہا تھا. اس کے 20-30 منٹ بعد میری بہن جو میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہنے لگی کہ اس کا سر بہت بھاری ہو رہا ہے اور اسے پسینے آنے لگ گئے اتنی سردی میں, جس پہ ہم سب گھبرا بھی گئے. میں نے بولا شاید لمبا سفر ہے, تھک گئی ہو, سو جاؤ. لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس نے واش روم جانے کا بھائی کو بولا. بھائی نے تھوڑی دیر گاڑی چلا کے اس روڈ پہ ایک ریسٹ اسٹیشن نظر آیا. جہاں پہ اس نے جا کے فوراً گاڑی روکی
میں اپنی بہن کے ساتھ لیڈیز واش روم گئی جہاں 7-8 واش رومز تھے جو بالکل خالی تھے. میری بہن ایک واش روم گئی اور میں واش بیسن کے مرر میں اپنا حجاب صحیح کر رہی تھی کہ کسی لڑکی کے ہنسنے کی آواز آئی. میں نے بہن سے پوچھا کیا تم ہو؟ وہ اندر سے بولی کیا ہوا، کیا میں ہوں؟ سو میں ڈر گئی اور اس کے نکلنے کا ویٹ کرنے لگ گئی. پھر وہ کہتی ہے اندر سے دروازہ کھل نہیں رہا. میں نے جا کے چیک کیا، دھکا بھی لگایا لیکن وہ دروازہ نہیں کھل رہا تھا. پھر میری بہن اندر سے آوازیں مارتی ہے کہ مجھے کسی کے ہنسنے کی آواز آ رہی ہے اور مسلسل آنے لگی. میں بہت ڈر گئی. پھر اندر سے وہ کہتی ہے کہ باجی دروازہ کھولو، مجھے یہاں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا. میں باہر گئی اپنے ابو بھائی کو بلانے کے دروازہ جام ہو گیا. جب وہ میرے ساتھ اندر آئے تو ہنسنے کی آواز نہیں تھی اور دروازے کو دھکا لگانے سے کھل گیا اور بہن نکلتے ہی بے ہوش ہو گئی. پھر ہم اسے کار میں لے گئے اور تھوڑی دیر بعد ہوش آ گیا اور تیز بخار چڑھ گیا تھا اسے. ہم نے کچھ پوچھا نہیں، کچھ جانا نہیں، اور جب ہم ہماری لوکیشن پہ پہنچے اور کچھ دن بعد وہ بہتر فیل کرنے لگی تو پھر اس نے بتایا کہ اس دن دروازہ کھل نہیں رہا تھا تو میں یہاں وہاں دیکھ رہی تھی کہ دوسرے واش روم کی وال سے جو کہ اوپر سے کھلا ہوا تھا وہاں ایک بکھرے ہوئے بالوں والی عورت جس کی آنکھیں بہت بڑی اور لال تھیں مجھے دور سے غور کر دیکھ رہی تھی اور ہنس رہی تھی. تو میں نے آنکھیں بند کر لی اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیا. پھر کب بے ہوش ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا. اس واقعے کے بعد وہ بہت مہینوں بیمار رہی پر دھیرے دھیرے سب ٹھیک ہو گیا. Ladies and gentlemen, friends and fellows, welcome to the Late Night Horror Show. ویلکم ٹو دی لیٹ نائٹ ہارر شو. ہمارے شو کے آغاز میں ہم نے ایک واقعہ شیئر کیا جو کہ ہمیں فوزیہ الیاس نے بھیجا تھا خانہ کعبہ سے، اور اس طرح کے واقعات کئی سارے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں. کہ انجان جگہ پہ رکنا، پھر وہاں پہ ایسا فیل ہونا کہ کوئی اور بھی ہے آپ کے علاوہ، پھر کسی کا دکھ جانا. یہ سب چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ میرے لاجک کے حساب سے مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ کوئی اپنی پریزنس شو کرنا چاہتا ہے تو ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے اور بھی بہت قدرتی راز موجود ہیں. کوئی نہ کوئی ریزن ضرور ہے کہ ایسی راہ چلتے ہوئے آپ کو کوئی چیز دکھ جائے. بھائی کیوں دکھ جاتی ہے؟ کوئی وجہ تو ہوتی ہوگی. خیر، اگر آپ لوگ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں تو 0213-4520791 وہ نمبر ہے جہاں پہ آپ لوگ کال کر سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ لوگ ہمیں ایس ایم ایس کرنا چاہتے ہیں تو اپنے موبائل کے کریٹ میسج یا نیو میسج میں جائیں تو لکھیں KHI اسپیس دیجیے، اپنا نام لکھیے اور اپنا ایس ایم ایس بھیج دیں 6278 پہ.
چلیں جناب بڑھتے ہیں اپنے فرسٹ کالر کی طرف. اور ایز یوزول آج میں کوئی اسکیننگ نہیں کروں گا. جیسے کالز ہیں ویسی آئیں گی. لائن ڈراپ ہوتی ہے, لائن صحیح رہتی ہے. یہ سب 103 کے مسئلے مسائل ہوں گے. دیکھتے ہیں لائن پہ کون ہے موجود. دیکھا پہلے ہی لائن ڈراپ ہو گئی, لیکن سب کچھ ہو جائے گا. لائن صحیح نہیں ہوگی کبھی. خیر اس میں تھینکس ٹو پی ٹی سی ایز ویل. خیر بڑھتے اپنے نیکسٹ کالر کی طرف اور دیکھتے ہیں لائن پہ کون ہے موجود. ہلو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب, کون ہے ہمارے سے لائن پہ موجود؟ سر جاوید بات کر رہا ہوں. کیسے ہیں جاوید آپ؟ جی اللہ کا شکر سر, آپ سنائیں. میں بالکل ٹھیک ٹھاک. جی جاوید, آپ کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہے؟ سر واقعہ تو خیر نہیں پیش آیا ہے, لیکن مجھے ان چیزوں پر بلیف تو ہے, لیکن ان چیزوں پر بلیف نہیں ہے کہ مطلب کہ چڑیل پکچر پہ یہ سب چیزیں آئی ڈونٹ بلیو. ہاں تو میں تو نہیں, یہ تو دیکھیں جیسے آپ کے دوست ہیں, جی کسی کا آپ نے نام رکھا ہوا ہوگا منی, کسی کا نام رکھا ہوگا کالو, ایسے کچھ نہ کر کے نام رکھے ہوئے ہوں گے نا ان کی ایٹریبیوٹس کے حساب سے. کسی کی ہائٹ چھوٹی ہوگی تو آپ نے اس کی ہائٹ کے حساب سے نام رکھا ہوگا. کسی کے بال لمبے ہوں گے تو اس کے بالوں کے حساب سے آپ نے نام رکھا ہوگا. ٹھیک. اور جیسے یہاں پہ ہوتا ہے کہ پاکستانی ہیں تو انڈین ہیں, تو ہندو ہے تو مسلمان ہیں, تو فلانا ہے, تو 10,000 چیزوں میں ہم ڈیوائڈ ہوئے ہوئے ہیں نا. جی بالکل. تو ویسے ان میں بھی ڈویژننگ ہوئی بھی ہوگی. لیکن خیر آپ کا کوئی واقعہ ہے جو آپ شیئر کرنا چاہیں گے؟ بس آپ نے اتنا بتانا تھا کہ آپ کا ان باتوں پہ یقین نہیں ہے. بس سر یہی بتانا تھا سر. آپ کرتے کیا جاوید؟ سر میں جاب کرتا ہوں گارمنٹس میں. گارمنٹس میں؟ جی جی. چلیں بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اوکے سر. خیر مجھے اس طرح کی کالرز بھی بہت پسند ہے جو آ کے بلنٹلی بول دیں کہ ہمیں یقین تو ہے لیکن یہ چڑیل اڑیل باتوں پہ یقین ہے. فیئر انف, سب کا اپنا اوپینین ہے اور اوپینین میٹر کرتا ہے. خیر بڑھتے اپنے نیکسٹ کالر کی طرف, دیکھتے ہیں لائن پہ آپ کون ہے موجود. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کون ہے ہمارے سے لائن پہ موجود؟ میں جمعہ خان درانی بات کر رہا ہوں سر. آپ کیا حال ہے؟ آپ جمعہ خان. جی جمعہ خان درانی. جمعہ خان درانی, کیسے ہیں آپ؟ جی آپ کیسے سر؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. جی جمعہ خان, جمعے والے دن آپ نے کال کی, بہت بہت شکریہ. بس میں تو کافی عرصے سے آپ کا پروگرام سن رہا تھا. اچھا بہت بہت شکریہ. تو آپ کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہے؟ ہاں میرے ساتھ ایک واقعہ کچھ یہ بلوچ کالونی کا جو پول ہے نا, جب تک پول نہیں بنا ہوا تھا, جی جی بن رہا تھا, ٹھیک ہے, تو کچھ 10-15 سال کی بات میرے خیال اتنا واقعہ تھا. صحیح. تو میں جا رہا تھا, یہ جیسے آپ نے بولا تھا نا کارساز کے اوپر یہ مزار ہے پیر جمن شاہ بخاری. ہیلو جی جی بولیں. پیر جمن شاہ بخاری کا مزار ہے, تو وہاں میں اکثر جاتا رہتا تھا جو نا. تو جیسے میں پل کراس کیا, مسجد میں بیٹھا, تو مسجد میں بیٹھنے کے بعد جیسے میں کھڑا تھا, بس 200 اسٹاف ہوتے ہیں بلوچ کالونی سے کارساز مارکیٹ. صحیح. تو وہاں سے جیسے مسجد میں بیٹھا ہوں تھا, تو ایک عورت ہے, تقریباً اس نے بادامی کلر کا برقع پہنا ہوا تھا, بڑی بڑی اس کی آنکھیں تھی, اور میرے کو گور سے ایسی کراس پہ نکل گئی, گور سے, ٹھیک ہے نا. جیسے یہ مسجد پہنچا ہے ممدلی سگنل کے اوپر عوامی مسجد کے سامنے, تو یہ عورت, آواز آ رہی ہے سر؟ بالکل آ رہی. تو یہ میرے سے پہلے پہنچی ہوئی تھی, جو میرے کو یہاں ٹچ سیل کیا, وہ بڑی گور سے. میں اس ٹائم کیسی میں کام کر رہا تھا لال کوٹی کے سامنے. میں نے بولا کیا مسئلہ ہے, یہ اتنی مجھے گور سے دیکھا, شاید میں نے اتنا کیا نقصان کیا, کون ہے. اچھا مسجد اس ٹائم برسات چل رہی تھی, رات کا ٹائم تھا, تو وہ کھڑی تھی میرے انتظار میں. میں دل میں شک کر رہا تھا اتر جاؤں یا نہیں اتر جاؤں, اتر جاؤں یا نہیں اتر جاؤں. اتنے میں بس وہ جیسے سنگل کھلا, تو میں نے بس زور سے دروازہ مارا, جمپ کیا میں نے, اور میں ایسے ہی سیدھا نکلنے لگا. لال شاید ہوٹل دیکھا, اور لال اولی ہوٹل ہے جو نا, یہ میرے پیچھے پیچھے آنے لگی بھائی, ٹھیک ہے نا. کون پیچھے پیچھے؟ وہ عورت. وہ عورت جو, ٹھیک ہے نا, وہ پیچھے پیچھے آنے لگی. آپ نے شاید دیکھا ہوگا یہ ممدلی کے بیچ میں ایک میر ممشا روڈ آتا ہے بیچ میں, جو محمد علی سوسائٹی کے اندر جا رہا ہے. ہاں اندر جا رہا ہے. ویری گڈ سر.
یہ اس روڈ کے اندر ایسے یہ سائڈ میں جا رہی تھی، پہلے میں پٹوار کے اوپر جا رہا تھا، یہ اس روڈ کے اندر ٹرن کر گئی ہے، ٹھیک ہے نا، میں اس کے پیچھے جیسے میں 2-3 دفعہ ایسے ہی میں جلدی کرنے لگا، میں نے مجھے بس غیبی ایسا ہے کہ اس سے 20 قدم پیچھے رہو، 20 قدم اس سے پیچھے رہو، بس غیبی میرے اندر جیسے اس طریقے سے غیبی ہے کہ 20 قدم پیچھے رہو. یہ چلتی رہی. شاید آپ اس گلی میں گئے، وہاں آگے تاج ڈیپو آتا ہے، اس کے ساتھ ایک اسکول آتا ہے، تو 20 فٹ کا فاصلہ تھا سر. جیسے گئی یہ کونے میں کھڑی ہوئی، یہ مجھے دیکھ رہی ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، منٹ میں کچھ پتہ نہیں چلا، غائب ہو گئی، میرے سامنے غائب ہو گئی. اللہ جانے اس صدمے نے، اس چکر میں میرے کام دھندے سے بھی چلا گیا. اللہ جانے یہ کیا مسئلہ تھا، یہ نظر بندی تھی یا کوئی اور چیز تھی، آج تک میں اس کو مطلب سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں کافی ڈھونڈا آگے پیچھے، جو نا وہاں مجھے باہر سے کار نظر آئی. اللہ جانے یہ کیا مسئلہ تھا جو راج بھائی، یہ جو نا تو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، یہ جن تھی کیا بلا تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی. نظر بندی تھی اس کی. اور اس ٹائم پھر میں چلا گیا تھا، اس کے بعد ہی میں جمن شاہ بخاری چلا گیا تھا سلام کرنے کے لیے. تو میں کافی عرصے سے سوچ رہا تھا، میں نے بولا بھائی کو فون کروں گا، یہ میرا سچا واقعہ ہے میرے ساتھ. اچھا چلے. اور یہ کتنے سال پرانی بات ہے؟ یہ تقریباً یہ بلوچ کالنی کا جو پل بن رہا تھا نا، سنگل وغیرہ تھے اس ٹائم یہ 90 سے پہلے کی 90 کے بعد کی بات ہے جو نا. 90 کے بعد میرا، کیونکہ یہ پل کے نیچے ہوٹل بھی تھا کسی زمانے میں، پل کے نقشے میں آ گیا تھا. تو یہ ایک عجیب ہی حساب کتاب تھا. پر اس کے بعد کافی عرصہ پر وہی رات کی نیندیں بھی خراب ہو گئی تھی کہ کیا مسئلہ تھا کیا نہیں تھا. یہ اس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا چیز تھی، سمجھ نہیں آئی. اچھا، بس ایک دم سامنے 20 فٹ کا فاصلہ بھی نہیں تھا، ایک دم مجھے گھیر کے لے گئی. اس کے بعد جو نا وہ گئے بھی مجھے پتہ کہ اس کے بس 20 قدم فاصلہ رکھنا. کچھ ہم بھی درویشوں کے اولاد ہے، بس وہ اب زیادہ قریب میں نہیں گیا اس کے جو نا. چلیں، بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت بہت شکریہ. خیال رکھیے گا. میری طرف سے سلام. وعلیکم السلام. چلیں جناب، اب ہمارے آئی تھنک فیس بک لائیو کو بند کرنے کا ٹائم آ چکا ہے. آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارا شو سننا چاہتے ہیں تو ہمیں آپ انسٹاگرام پہ فالو کر سکتے ہیں، www.instagram.com/منہاج علی عسکری کو فوراً جا کے جوائن کیجئے. 5 منٹس کے بعد ہم وہاں سے آن ایئر ہو جائیں گے، تو آپ بقیہ شو بھی وہاں سن سکیں گے. خیر جناب، بڑھتے ہیں. آج کا شو آئی ایم شیور کہ تھوڑا بہت عجیب سا لگ رہا ہوگا آپ لوگوں کو. مجھے پلیز معاف کر دیجیے گا، میری طبیعت ذرا آج جو ہے وہ میرا سانس کا لگ رہا ہوگا پرابلم، تو ہر چیز جو ہے وہ ڈسٹرب ہے. مینٹلی بھی میں نہیں ہوں، لیکن میں صرف شو کرنے کے لیے آ گیا کیونکہ میرے پہ ایک وہ اسٹیمپ لگی ہوئی ہے کہ 4 ہفتے شو کرتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں. تو آج میں نے کہا کہ نہیں، کسی بھی حالت میں جاؤں گا. خیر، بڑھتے ہیں نیکسٹ ای میل کی طرف. السلام علیکم منہاج، میرا نام ماہین عامر ہے. میں جو واقعہ آپ کو بتانا جا رہی ہوں وہ گلستان جوہر بلاک 13 رابعہ سٹی کے کمرشل ایریا کا ہے. یہ واقعہ تب کا ہے جب رابعہ سٹی نیا بنا تھا.
زیادہ آباد نہیں ہوا تھا. میری خالہ کی مائیوں کی رات تھی مگر میں مائیوں کی رات تھی، گھر میں رونق تھی، کافی شادی کا گھر تھا. سب کزنز گانے اور مٹھائی بنانے میں مصروف تھے. میری ایک خالہ کچن میں سے گلاس لینے گئیں تو انہوں نے محسوس کیا جیسے کوئی رو رہا ہے. انہوں نے دوسری خالہ کو بلایا جن کی شادی تھی، ان سے کہا کہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ تو انہوں نے بھی کہا ایسا محسوس کیا کہ کچن کے نیچے جو فلور کا ایریا ہے وہاں کوئی بیٹھ کے رو رہا ہے. اب اس رونے کی آواز کے پیچھے ایک کہانی ہے. رابعہ سٹی ایک تو نیا بنا تھا تو زیادہ لوگ نہیں رہتے تھے. خالہ میری روز کھیلنے جاتی تھیں باہر. ایک دن ان سب نے دیکھا کہ نیچے موٹر کے پاس ایک صندوق رکھا ہوا ہے. اب انہوں نے دیکھا، پھر واپس وہ کھیل میں لگ گئے. اب کچھ دنوں بعد وہی صندوق فلور پہ رکھا گیا. کوئی میری خالہ 4th فلور پہ رہتی تھیں اور 3rd فلور پر کوئی صندوق رکھ کے چلا گیا. وہ سب بچے یعنی کہ میری خالہ جب کھیلنے نکلے تو صندوق کو دیکھ کر حیران ہوئے کہ یہ اوپر کون لایا. انہوں نے ذرا قریب جا کر دیکھا تو اس میں سے بدبو بھی آ رہی تھی. ان کے گھر کے سامنے پولیس آفیسر کی فیملی رہتی تھی تو وہ آئے. انہوں نے اس صندوق کو تالا توڑا تو اس میں سے ایک لاش نکلی جس نے دلہن کے کپڑے پہنے ہوئے تھے. اس واقعے کو کچھ مہینے پہلے یہ بھی خبر آئی تھی کہ پارلر سے ایک دلہن کو اغوا کیا گیا ہے اور وہ مل نہیں رہی. اب یہ نیوز بھی آئی کہ رابعہ سٹی سے ایک دلہن کی لاش ملی ہے. یہ واقعہ بہت مشہور ہوا اور آج بھی جب کسی کی اسی کمرشل ایریا میں شادی ہوتی ہے تو اس دلہن کے رونے کی آواز آتی ہے. یہ تو بہت انٹرسٹنگ ایک واقعہ تھا رابعہ سٹی کا، اور مجھے جہاں تک یقین ہے بہت سارے لوگ رابعہ سٹی سے ہمارا پروگرام سن رہے ہوں گے. تو اگر رابعہ سٹی میں رہنے والے لوگ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں تو وہ ہمیں ضرور بتا سکتے ہیں کہ ایسا کیا صحیح ہے، ایسا وہاں کا کوئی مشہور واقعہ ہے یا نہیں. قدیر ملک منہاج بھائی، آپ کال نمبر سلو بتائیں، میں لکھوں گا. پرانا نمبر ہے 0213 نہیں، یہ ہمارا 11111103 والا نمبر اب کب کا بند ہو چکا ہے. جو نمبر ہے کال کرنے کے لیے وہ بہت آسان ہے، وہ ہے 0213452071. یہ وہ نمبر ہے جہاں پہ آپ لوگ کال کر سکتے ہیں. سیدہ فاطمہ جو کہ انسٹاگرام پہ ہیں وہ کہہ رہی ہیں جی منہاج یہ رابعہ سٹی کا واقعہ صحیح ہے. صحیح ہے، صحیح بات ہے، یا یہ اور بھی مجھے لوگ اگر بتا سکتے ہیں آج پلیز ضرور ہمیں بتائیے. اگر کال کر کے بتا سکتے ہیں تو کال کر کے بھی بتائیں. دیکھتے ہیں لائن پہ کون ہے موجود ہے. ہلو چلیں جناب بڑھتے ہیں نیکسٹ کال کی طرف. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، کون ہے ہمارے سے لائن پہ موجود؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی. کون؟ اے اللہ. اچھا چلیں دیکھتے ہیں لائن پہ کون ہے موجود. ہلو ہلو جی السلام علیکم. جی میں راجہ محمد انس بات کر رہا ہوں. کون بات کر رہے ہیں؟ جی راجہ محمد انس کراچی سے. جی راجہ، کیا عمر ہے آپ کی؟ جی میری 13 ایئرز اولڈ. 13 سال کی عمر ہے آپ کی. آپ کو تو یہ شو سننا ہی نہیں چاہیے، آپ کیوں سن رہے ہیں؟ بس شوق ہے یہ مطلب. اچھا جی جی
کون سی کلاس میں آپ؟ میں 8 کلاس میں. 8 کلاس میں؟ جی جی. چلیں آپ کے ساتھ کوئی واقعہ ہوا ہوگا, بتائیں گے کوئی؟ نہیں واقعہ تو میرے پاس نہیں ہوا, بس میں آپ کو اس لیے کال کی ہے کہ میں آپ کا فین ہوں, میں آپ کا 3 ہفتوں سے شو سن رہا ہوں. ارے بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. چلیں جناب بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ کالر کی طرف. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں قاری علی رضوان فرام لاہور بات کر رہا ہوں. قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. جی قاری صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے کبھی علاج کیا ہے ان چیزوں کا؟ جی ہاں, بہت سارے لوگوں کا علاج کیا ہے. فرسٹ آف آل میری فیملی میں یہ جو ہے وہ مصحب ہوا تھا. کیا ہوا تھا ذرا ڈیٹیل میں بتائیے. جی میرے 2 بھائیوں کے ساتھ یہ انسیڈنٹ جو ہے یہ ہوا تھا. سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ بتائیے کہ صبح سے آپ آج کیا محسوس کر رہے ہیں, کیونکہ میں کافی عرصہ دراز سے شو آپ کو سن رہا ہوں اور آج جو ہے وہ شو سن رہا ہوں, اس میں بہت ساری ڈیفیکلٹیز جو ہے وہ آ رہی ہیں. آپ کیا محسوس کر رہے ہیں صبح سے؟ کچھ نہیں, بس گلا خراب, سانس نہیں آ رہی, کوئی ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز الگ ہو رہی ہیں, یہاں پہ سسٹم میں مسئلے ہو رہے ہیں, وہ ہوتے رہتے ہیں. اور آپ کا سر درد ہے صبح سے؟ نہیں بالکل بھی نہیں. بالکل بھی نہیں. سر درد کا موقع ہی نہیں ملتا. ہماری اولاد ہمیں سر درد تک پہنچنے ہی نہیں دیتی. خیر آپ مجھے بتائیے کہ کوئی ایسا واقعہ انٹرسٹنگ سا بتائیں گے اگر آپ بتانا چاہیں تو. بالکل جی, ہمارے لاہور کا علاقہ آپ نے موچی گیٹ کا جو ہے وہ نام سنا ہوگا, یا اکثر کبھی آپ گئے بھی ہوں. وہاں پر یہ جنابی والا بات ہے 99 کی یا شاید سن 2000 کی. صحیح. وہاں پر ایک حجام ہوا کرتا تھا جو کہ موچی جو پارک ہے اس سے باہر والی سائڈ پہ نا ایک شاہی حجام ہوا کرتا تھا. وہ پنجاب ہمارے لاہور میں کہا جاتا ہے محمدی بسترا. صحیح. ادھر وہ جو ہے وہ بچھا کے وہ لوگوں کی کٹنگ وغیرہ کیا کرتا تھا. اس دن ہم لوگ اپنے دادا حضور کے ساتھ گئے. صحیح. وہاں پر میرے 2 بھائی جو ہیں وہ کیا دیکھتے ہیں کہ 2 عدد انڈے پڑے ہوئے ہیں. اب جو تیسرے نمبر والا ہے وہ مجھ سے چھوٹے والے سے کہتا ہے کہ یہ انڈے توڑ دو, اس میں سے بچے نکلیں گے, چوزے نکلیں گے یعنی کہ. تو اب ہوتا یہ ہے کہ اس نے وہ ایک انڈا توڑ دیا. صحیح. اور وہاں پر ایک مطلب اور بچے کھیل رہے تھے کرکٹ. ایک بچہ آتا ہے, اس نے انڈا وہ اٹھا کر جو ہے وہ توڑ کے پی لیا. صحیح. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ گھر چلے گئے سبھی کٹنگ کروا کے. انہوں نے ہمیں گھر جا کے بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ جو ہے وہ ماجرا ہوا. اس نے مجھے کہا تھا کہ یہ انڈے توڑے, اس میں سے بچے نکلیں گے, چوزے نکلیں گے. اب حضور والا ہوتا یہ ہے کہ اسی طرح شام ڈھلتی گئی. ان کے اس جگہ کے اس دن 3 سے 4 چکر لگے اس ایریے کے کھیلنے کے سلسلے میں, یا شاید کچھ منگوایا ہوگا کسی نے, اس سلسلے میں ان کے 3-4 چکر لگ گئے. صحیح. اب اس کا جسم جو ہے وہ بھاری پن اس پر ہوتا جا رہا ہے, اور اس پر سر درد. اس کو بلی کی شکل میں نا ایک چیز کالی بلی کی شکل میں سے نظر آئے. پہلے تو یہ چیز بتائے نا ہمیں. تو جب 11:30 سے 12 بجے کا ٹائم آیا نا, اس کا دل کرے کہ میں رہوں یا کسی سے لڑوں یا کچھ ایسا ہو جائے. خیر اس پہ ہم سے کسی بات پہ ایسی بدتمیزی بھی کی, اور ہمیں علم نہیں تھا اس چیز کا, اس وقت ہم بھی سب چھوٹے تھے. صحیح. پھر اس کے بعد جناب یہ ہوتا کہ پاپا نے روکا, منع کیا. میں نے کہا پاپا ایک چیز آپ نے اس پہ دیکھی, آج یہ بہت عجیب قسم کی حرکات کر رہا ہے.
لگے کہ اچھا وہ رونا شروع ہو گیا. دروازے میں جاتا ہے, کہتا ہے پاپا وہ سامنے بننے پہ جو ہے نا وہ بلی بیٹھی ہوئی ہے. 12 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے اس وقت. پاپا نے کہا کہ کوئی مجھے تو نظر نہیں آ رہی. وہ کہہ رہے وہ دیکھے سامنے بیٹھی ہوئی ہے. پاپا کہہ رہے اس میں رونے والی کون سی بات ہے ہی نہیں بلی. خیر ہم لوگ 5 منٹ پہلے سبھی لائٹس آف کر کے جو ہے نا وہ کمرے کے لیٹ گئے. صحیح. 12 بجے جناب اس کو ایک ایسا زبردست قسم کا دورہ پڑا, ایک ایسا زبردست قسم کا دورہ پڑا کہ آج تک ہم نے وہ چیز کبھی پوری زندگی میں اس چیز کا جسے کہتے ہیں کہ ایکسپیرینس نہیں کیا, تجربہ نہیں کیا اس چیز کا. پاپا الگ سے پریشان, ہماری جو ہے وہ والدہ الگ سے پریشان. تقریباً ہمارے دادی حضور اس وقت موجود تھیں, دادا حضور اس وقت موجود تھے, وہ سب پریشان. پھر ہم ان کو بلا لیا. وہ کبھی دیواروں میں سر مارے, کبھی کسی جگہ پہ سر مارے, کبھی اچھلے. اب مجھے کہا گیا کہ آپ تو خیر قرآن حفظ کر رہے ہیں, جو بھی ہے آپ اس کو آیت الکرسی پڑھائے. میں نے اعوذ باللہ یا بسم اللہ کا ورد شروع کروایا تو وہ پڑھی نا, اعوذ باللہ پڑھے نا, بسم اللہ نہ آیت الکرسی نہ چاروں کل اور نہ کوئی ایسی چیز. اور اب ہوتا یہ کہ اسی طرح 1:30 بجے کا جب ٹائم ہوا تو ایسا جو ہے وہ خود ہی جو ہے وہ اپنی اصلی حالت پر واپس آ گیا. نارمل حالت میں, جی بالکل نارمل حالت میں, جو پہلے حالت تھی وہ اس میں واپس آ گیا. صحیح جناب. اسی طرح پھر دوسرے دن بالکل اسی طرح واقعہ بالکل ٹھیک رہا. رات کو جب 12 بجتے اسے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جانا, رونا, اور جسم وجود پر کوئی ایسی کیفیت طاری ہو جانے کی جو سب کی سمجھ سے غلط تھا. اسی طرح مسلسل یہ 3 سے 4 دن رہا. پھر ہم ایک فیصل کا علاقہ ہے لاٹھیاں والا شریف, ادھر ایک بہت جسے کہتے ہیں کامل بزرگ موجود تھے. اب تو وہ وفات پا چکے ہیں, خدا تعالیٰ ان کو ولی کا رحمت کرے. انہوں نے پھر جب اس آصف کو اس پر حاضر کیا, اس کی آواز چینج ہو گئی, اس کا بولنے کا انداز چینج ہو گیا, اور پھر بہت سارے معاملات ایسے تھے کہ اس نے پھر یہ بتایا کہ اس ادمے میں کسی نے کالے جادو کے ذریعے اس میں ہمارے بچے جو تھے وہ قید تھے, اور ہم کسی خاص کام کے لیے ہمیں وہاں پر ہماری ڈیوٹی تھی. ایک نے تو جس نے پیا ہے وہ اسی رات جو تھا وہ ہم نے اس کو مار دیا. چھوڑنا ہم نے اس کو بھی نہیں ہے. ان دونوں انڈوں میں بچے تھے, دونوں انڈے جو ہے وہ ٹوٹے, اس پہ ہمارے بچے بھی مارے گئے. اب ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. ایک کو تو مار دیا, اس نے تو انڈا نہیں پیا, اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے کچھ دن اور. پھر جناب انہوں نے کچھ ایک اپنی خاص اور ایکسٹرا آرڈنری جو کچھ ٹک ہوتی ہیں یا پین ہوتی ہے جو بھی, اس پین سے لکھا تو اس پیپر کا بلڈ تھا. پھر اس کے علاوہ انہوں نے جو اپنی ایکسٹرا آرڈنری جو اسٹک تھی اس سے اس کو مارا. پھر اس جن نے اس آصف نے معافی مانگی کہ یہ جب 18 سال کا ہوگا تب تک اس کو چوٹیں وغیرہ لگتی رہیں گی, ہم اس کو گراتے رہیں گے, اس کو پڑھائی سے جو ہے وہ دور رکھیں گے, اور بھی بہت سارے معاملات ہوں گے جو کہ وہ ہوئے. پھر ہم نے محسوس کیے 18 سال کے بعد ابھی بھی وہ کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی اثرات ہوتے ہیں. تو اس سے پہلے یہ بہت ساری چیزیں نہیں, کبھی کبھار دورہ پڑ جانا. پھر ہم یہاں سے لے کے جاتے تھے, ان کو چیک اپ کرواتے. پھر میں نے یہ چیز میں نے بھی سوچی کہ میں نے پہلے تو ہم حفظ ہی صرف کرتے تھے, اس کے علاوہ پھر ہم نے بہت سارے سوچا کہ ہم بہت سارے نیک لوگوں کے کام آئیں گے اور بہت سارے لوگوں کی ہیلپ کریں گے فی سبیل اللہ. اور اکثر اوقات ہوتا ہے ایسے معاملات ہوتے, پھر ہم نے علم حاصل کیا وہاں سے بھی کچھ, اور ابھی کر رہے ہیں, ابھی بھی طالب علم ہے, اور بہت سارے لوگوں کی ہیلپ ہو جاتی ہے. بس خدا تعالیٰ سبھی کو اپنے امان میں رکھے. یہ چیزیں بہت زیادہ حملہ جب بھی کسی پہ ہو جائیں, اور بہت مشکل جو ہے وہ, اور وہ غیر مسلم تھی. نہیں تو مجھے وہ کرسچینٹی سے, خیر میں کسی مذہب کو تو میں نہیں نام لینا چاہ رہا تھا, لیکن وہ کرسچینٹی اس سے تعلق کی تھی. چلے دیکھیں, مذہب سے تو ہو سکتا ہے, کسی بھی مذہب سے ہو سکتا ہے. زیادہ تر تو مسلمان اسلام سے ہوتے ہیں, زیادہ تر تو اسلام سے ہوتے ہیں. اسپیشلی جب ہم مجھے کوئی ای میل بھیجتا ہے تو وہ اس کا آئی تھنک مذہب کا ایسا کوئی وہ نہیں ہے.
میرا سوال یہ کیونکہ ہمارا یہ تقریباً اب سمجھ لیں کہ کام ہے، اس میں ہر مذہب کی مسلم بھی ہیں، بیچ میں ہندو بھی ہیں، پھر بیچ میں عیسائی بھی ہیں، اس میں سکھ بھی ہیں، بہت سارے ہیں اس میں. بالکل جیسے دنیا میں انسان ہے ویسے ان کی بھی دنیا ہے. جی بالکل. تو اس میں بالکل شور پاکستانی بھی ہوں گے. تھا وہ کسی کرسچن کا تھا. اچھا لیکن مجھے بتائیے کہ یہ آپ لوگوں کا آمنا سامنا ہوا اس چیز سے یا صرف یہ غیب کی باتیں تھیں ساری؟ نہیں آمنا سامنا ہوا تھا، دیکھیں نا اس میں حاضر ہو گئی تھی نا وہ، اس مطلب جس طرح کہ اب میں ہوں، میری اچانک سے آواز بدل جانا اور پھر اس نے اس کے اندر آ کے بات کی تھی. ظاہری طور پر جو پھر یہ عملیات کے ذریعے یا جو چلہ کشی جو لوگ کرتے ہیں وہاں پر یہ معاملات ہوتے ہیں. اس میں پھر وہ یہ ہوا تھا کہ اس کے اندر آ گئی تھی، انہوں نے پڑھا اپنا کلام پڑھا اور اس کے اندر حاضر کیا بھائی کے اندر. اس کو حاضری مینس کہ اس کے اندر وہ پھر آ گئی، اس کے وجود میں وہ داخل ہو گئی نا، پھر وہ ساری بات چیت کی، پھر یہ معاملات ہوئے تھے. اب کیسے آپ کے بھائی؟ اب ماشاءاللہ ایک کی شادی ہوئی ہے ریسنٹلی پچھلے دنوں، اور ایک ابھی جو ہے وہ ٹھیک ہے. چلیں بہت بہت شکریہ آپ کا قاری صاحب، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے امان میں رکھے. ماشاءاللہ بہت جسے کہتے ہیں کہ یہ معلوماتی جو ہے یہ پروگرام ہے آپ کا، آپ کو اس کو جاری رکھیے تاکہ بہت زیادہ معلومات سب کو ملتی رہیں اس بارے میں، کیونکہ ان کا تذکرہ تو قرآن مجید میں بھی ہے. بالکل. اصلی دشمن جو ہے یہ اصلی دشمن ہے انسان کا ابلیس، یہ جنات قوم میں سے ہی ہے یہ سب. خدا تعالیٰ کو چلے ابلیس تو بھی شیطان ہے. چلے بہت بہت شکریہ آپ کا، خیال رکھیے. اسی طرح آپ اپنا پروگرام جو ہے وہ جاری رکھیے گا، ہم سنتے رہیں گے انشاءاللہ، گاہے بگاہے آپ کو کال کرتے رہیں گے. تھینک یو، خدا حافظ. چلیں جناب، اگر آپ لوگ ہمیں ای میل کرنا چاہتے ہیں، آج یہ ساری ہر برونگ میں جلد بازی میں بتانا ہی بھول گیا کہ اگر آپ لوگ ای میل کرنا چاہتے ہیں تو official.minhajaliaskari@gmail.com پہ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ ایس ایم ایس نہیں کر پا رہے یا ایس ایم ایس کرنا نہیں چاہتے، اپنے پیسے بچانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں ٹویٹر پہ جوائن کیجئے اور وہاں پہ اپنے میسیجز بھیج سکتے ہیں. تو www.twitter.com/minhajaliaskari وہاں میں سرچ کیجئے، وہاں پھر آپ آرام سے ہمیں #LNHS_with_minhaj کر کے بھیجئے، آپ کے میسیجز ہمیں ڈائریکٹ پہنچ جائیں گے. بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ کالر کی طرف، دیکھتے ہیں لائن پہ کون ہے موجود. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، کون ہے ہمارے ساتھ لائن پہ موجود؟ جی میں حمزہ صاحب بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی حمزہ، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. جی حمزہ، آپ کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہے؟ جی میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا، میں نے شیئر کیا ہے. آپ روبوٹ کی طرح بولنے لگ گئے، آپ کی آواز بالکل ٹرمینیٹر جیسی ہو گئی. ہلو، آپ کی آواز ہی خراب آ رہی ہے. ہلو، سوری جناب، آپ کی لائن ہمیں ڈراپ کرنی پڑی، آپ دوبارہ سے کال کریں. I'm so sorry. دیکھتے ہیں لائن پہ کون ہے موجود. ہلو، اللہ، آج میں 103 کی جتنی بھی خامیاں سب آپ کے سامنے رکھوں گا. دیکھتے ہیں لائن پہ کون ہے موجود. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، کون ہے ہمارے سے لائن پہ موجود؟ جی میں مومن مرزا بات کر رہا ہوں، پاپوش اشرف نگر سے. پاپوش نگر سے کال کریں. مومن، کیسے ہیں آپ؟ جی ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں. میں نے آج بڑی کوشش کری آپ کو فون کرنے کی، لیکن آخرکار مل ہی گئی. بس زبردست، یہی اصل بات ہے. جی ہاں جی، میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں. ابھی ہمارے دوست بھی سن رہے ہوں گے، علی بھائی اور جو ہے نا بلال بھائی سن رہے ہوں گے. بس اب آپ پورے خاندان کا نام لے لیں آج اپنے. جی ہاں مناج بھائی، میں آپ کو اپنا ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو. بالکل بتائیے. جی واقعہ میرے ساتھ یہ، مناج بھائی میں فارمیٹک میں کام کرا کرتا تھا. جی، وہ دوائیوں کی کمپنی، آپ نے اس کا نام سنا ہوگا. بتائیے، کون سا نام بتایا؟ جی فارمیٹک. جی فارمیٹکس. فارمیٹکس صحیح. بتائیے.
یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے. جو چیز میرے کنٹرول میں نہیں ہے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. دیکھتے ہیں نیکسٹ لائن پہ کون ہے موجود. ہلو. وعلیکم السلام جناب, کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں نمرہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی نمرہ, کیا کرتی ہیں آپ؟ میں پڑھتی ہوں فرسٹ ایئر میں. فرسٹ ایئر میں. آپ کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہے؟ بالکل ہوا. آپ کے ساتھ کوئی آیا ہے واقعہ پیش؟ صحیح بتائے گا. بالکل صحیح میں آیا. اچھا چلیں آپ بتائیں. میں جب 5 سال کی تھی تو... ایک سیکنڈ, آپ کو 5 سال کی ساری باتیں یاد ہیں؟ یاد ہے. 103 نہیں چاہتا کہ ہم اپنے کالر سے بات کریں, لیکن نہیں, آج میں اپنا شو برباد کر دوں گا, لیکن میں اسی طریقے سے آج شو کروں گا. سب انجوائے کریں. دیکھتے ہیں لائن پہ کون ہے موجود. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون میرے ساتھ ہے؟ جی میں کرن بات کر رہی ہوں. جی کرن, ایک تو پیچھے سے آپ ریڈیو سیٹ بند کر دیں, آپ کی آواز آ رہی ہے. جی بند کر دیا. آپ آنر ہیں, یہ کنفرم ہو گئی بات. ابھی بھی میں آپ کو بول رہا ہوں بند کر دیں, بالکل بند کر دیں. جی بالکل بند کر دیں. جی بالکل بند کر دیا. نہیں کی ابھی تک مجھے میری آواز آ رہی ہے. بند کر دیں. بند کر دیا میں نے, بالکل بند کر دیا. بس صحیح, زبردست. جی کیا واقعہ ہے جو آپ شیئر کرنا چاہیں گے؟ میرے ساتھ اپنے ہیں ذاتی. بتائیے. میری عمر ہے 38 سال. صحیح. ہیلو. صحیح بتائیے. میری عمر 38 سال ہے اور میرے ساتھ یہ ہوا کہ جب میری شادی ہونے لگی تھی تب جو مجھے نا الٹے سیدھے خواب نظر آتے تھے. تو خواب میں یہ ہوتا تھا کہ کبھی میں ہنس رہی ہوتی تھی, کبھی رو رہی ہوتی تھی. میں نے بہت ساری جگہ اپنا استخارہ میری والدہ نے بھی کروایا. سب نے یہ کہا کہ اس کی کتنی بھی شادی کر دو یہ کہیں بھی نہیں رہے گی. کہیں پہ بھی نہیں رہے گی؟ نہیں بسے گی نہیں, مطلب گھر نہیں بسے گا. تو میری والدہ بھی بہت پریشان ہوئی اور مجھے بھی مطلب جو ہے نا خواب میں کچھ عجیب و غریب معاملات دکھتے تھے. کبھی کسی بزرگان دین کے مزار پہ, کبھی ایک روپ میں وہ چیز مجھے نظر ہی نہیں آتی تھی. صحیح. اور الگ ہی طریقے سے نظر آتا تھا سب کچھ. اور جب میری جیسے جیسے مطلب شادی کے معاملات ہوتے تھے تو ادھر بھی مجھے ایسے ہی لگتا تھا کہ جیسے وہاں بھی میری شادی ہو رہی ہے. کافی جگہ میری امی نے میرا بہت علاج بھی کروانے کی کوشش کری, سب کچھ کیا, مگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا. 13 دن میری شادی رہی اور اس کے بعد ڈیورس ہو گیا. صحیح. اس کے بعد پھر میری ماں نے کوشش کی, 7 سال بعد پھر میرا نکاح کیا دوسری جگہ, اور وہی رہا کہ 13 دن, اور 13 دن کے بعد پھر میرا فیصلہ ہو گیا. اس وقت میرے پاس ایک بچہ ہے جو میں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. میں بہت پریشان ہوں اپنی زندگی کو لے کے اس چیز کو کہ واللہ عالم وہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے. سب بس یہی کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی چیز ہے, اور مجھے خواب کی صورت نظر آتی ہے. کس صورت میں نظر آتی ہے آپ کو؟ خواب میں نظر آتی ہے. خواب میں نظر آتی ہے. اچھا, آپ کا نام کرن نام ہے نا؟ جی. کرن, آپ نے صحیح بتایا ریڈیو بند کیا ہوا ہے کیونکہ مجھے اپنی آواز آ رہی ہے بہت زیادہ. نہیں, میں نے بالکل ریڈیو بند کر رکھا ہے. اچھا صحیح ہے. خیر, میں آپ کو ایک ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ کسی ڈاکٹر کو دکھائیں جا کے. ڈاکٹری علاج بھی بہت کروایا ہے, سب کچھ کیا ہے. کون سا علاج کروایا؟ ذہنی طور پہ بھی علاج کروایا. میری امی نے بہت میرے کو میڈیسن بھی دی. سب نے یہ کہا کہ ڈاکٹری علاج بھی کروا کر دیکھو, لیکن کچھ ایسا نہیں ہوا. میرا کوئی قصور بھی نہیں, کوئی غلطی بھی نہیں ہے, ایسا بھی کچھ نہیں ہے. نہیں دیکھیں, ایک بہت کامن بات ہے جو میں کر رہا ہوں. جیسے خیر, اب اتنا فیڈ بیک آ رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ جو ہے نا, یہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر کچھ ہلکا پھلکا دماغ کا مسئلہ ہے نا تو ہم اپنے آپ کو پاگل سمجھنے لگ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. بہت سارے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں, اور ضروری نہیں ہے کہ ہم کوئی ہلکا سا بھی اگر پرابلم ہے تو وہ پاگل ہو جائے. ہمارے یہاں مذاق بنا دیے جاتے ہیں نا فوراً. کسی کو بھی تھوڑا سا بھی مینٹل پرابلم ہو, اسٹریس ہو, تم پاگل ہو گئے ہو. یہ بول کے ہم نے لوگوں کو پاگل کر دیا اور مجبور کر دیا کہ وہ اپنے دل کی باتیں نہ کریں لوگوں سے. اور اتنے بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے سوسائڈ کر لیتے ہیں. مشہور لوگ سوسائڈ کر رہے ہیں, امیر لوگ, ویل اسٹیبلش لوگ, پیسہ ہے جن کے پاس, سب کچھ ہے, لیکن پھر بھی وہ سوسائڈ کر جاتے ہیں ڈپریشن کی وجہ سے. تو میری ریکویسٹ ہے, یہ سال, آنے والا سال, گزرا ہوا سال بہت خطرناک گزرا ہے پوری دنیا کے لیے, اور پوری دنیا میں سوسائڈ بہت ہوئی ہیں.
تو پلیز یہ ایک مینٹل پرابلم کو نا ایک پرابلم نہ بنائیں. مینٹل ہیلتھ ہے, یہ ضروری ہے. تو آپ کے لیے بھی کرن, آپ ابھی تک ہیں ہمارے ساتھ؟ ہلو جی کرن, تو میری ریکویسٹ ہے کہ کوشش کریں کہ آپ اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں. میں نہیں سوچتی, میں نے نماز پڑھی, تہجد گزاری کرتی ہوں, روزے رکھتی ہوں, اللہ تبارک تعالیٰ سے بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کیا ہے. جہاں بھی گئی, کسی بھی بزرگ کے پاس گئی جس نے جو میری والدہ کو بتایا, میری والدہ مجھے لے کر گئی, سب نے بس ایک یہی بات رکھی, اور میں اللہ سے صرف کہتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے نا. اگر کوئی چیز ہے بھی ایسا میرے ساتھ, کیونکہ ہوا ہے ایسا کہ گھر میں اگر کسی کو ضرورت ہوئی 500 روپے رکھے ہیں تو میرے پاس پیسہ بڑا ہے, یہ نہیں, لیکن اس وقت جو ہے نا میرے حالات ایسے ہیں کہ اب بھائیوں کی شادی ہو گئی تو والدہ لوگوں نے مجھے چھوٹا سا ایک مکان لے کر دیا ہے جس میں اپنے بچے کے ساتھ رہتی ہوں. اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا میری زندگی کا میں ایسا کیوں ہے, کوئی ایسا کوئی ولی اللہ, کوئی ایسا جو میرے مسئلے کو سولو کرے. میں آپ کی بات بتاتا ہوں, دیکھیں کوئی بھی آپ کا مسئلہ سالو نہیں کرے گا, صرف آپ خود کر سکتی ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے اور دوسرا آپ خود کر سکتی ہیں. دیٹس اٹ, یہ حقیقت ہے. اگر آپ خواب میں رہنا چاہتی ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ جی آپ کے 2 دوست آ کے کر دیں گے, یا فلانا کر دے گا, یا دھماکہ کر دے گا, لیکن یہ سب ایسی باتیں. اصل حقیقت یہ کہ یہ ساروں مسئلوں کا حل آپ کے پاس ہے. صحیح ہے. دوسری بات یہ کہ آپ مجھے بتائیے کہ یہ کب سے ہو رہا ہے؟ میری جب شادی ہونے لگی تھی نا تب سے یہ معاملات تھے. آج سے تقریباً 10 سال پہلے؟ نہیں, میری شادی ہوئی تھی تقریباً 16 سال پہلے. جی. اور آپ کے کیا ہوتا ہے, کبھی آپ نے فیل کیا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی ہے, کوئی بات آوازیں آئیں کسی کے ساتھ, آپ نے کسی کو دیکھا؟ ہاں. کون, کیسے, کیا بتائیں نا. جیسے میں سو رہی ہوں, سوتے سوتے مجھے اپنے ساتھ مطلب بندہ آیا ہے, بات کر رہا ہے, میری آنکھ کھلی ہے. جس پہ میرے شوہر ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے اس کو ہٹا دو, میں اس کو میں نہیں ہٹا سکتی. اور پھر یہ ہوتا تھا کہ کنڈی اندر سے لگی ہوئی, میرے کمرے کی کنڈی کھلی ہے. جس بات کا میرا شوہر وہ خود بھی گواہ اس چیز کا کہ کنڈی لگی ہوئی ہے کمرے میں, اور وہ کنڈی کھلی کیسے. کیا مطلب آپ اور آپ کے ہسبینڈ سو رہے ہیں, کمرے کی دروازہ بند ہے, اور وہ چیز حاضر ہوئی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرو. مطلب میں ابھی بات نہیں کر سکتی, میرا شوہر ہے میرے ساتھ. اور جب میں نے جیسے ہی منع کرتی ہوں کنڈی کھلتی ہے اور دروازہ بالکل ایک دم ایسے جیسے کوئی دھکا دے کے کھولتا ہے اس طرح کھلا ہے. اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو میری آنکھوں کے سامنے, کیونکہ میں شادی ہو کر پنجاب گئی تو جس گاؤں میں گئی تھی وہاں لائٹ نہیں تھی. تو یہ چیز میرے شوہر نے بھی دیکھا کہ جس ٹائم وہ آئی چیز تو اس ٹائم ہمارا کمرہ ایسے ہو گیا تھا جیسے بالکل سفید 10 ٹیوب لائٹ جل گئی ہوں کمرے میں. تو اس طریقے سے مجھے بھی کچھ لگتا ہے, لیکن کیوں اللہ تعالیٰ یہ سب چیز ٹھیک چلے, صحیح ہے, سب کچھ ہے, اور چیز سے بھی گا اگر یہ سچ ہے تو مگر میں ایک انسان ہوں, میرے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے دنیا کے اندر. بالکل میں آپ کی بات سمجھ سکتا ہوں, لیکن آپ کا دکھ میں بالکل نہیں سمجھ سکتا. جس دکھ سے آپ گزر رہی ہیں وہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا سوائے آپ کے. لیکن یہ مجھے بتائیں کہ باقی کسی آپ نے دکھایا جا کے کہ نہیں, کسی بزرگ کو دکھایا؟ بہت جگہ گئی, بہت جگہ, خود بھی بہت. میں نے کیا کہا کہ مجھے جس نے جو بولا میں نے ساری رات اللہ کی حضور رو کے دعا کی اس چیز کے لیے. اور میں یہی صرف کال کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ میرے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ میں کافی بیلا سے استعمال کر سکوں, لیکن صرف کال کہ اگر آپ کے ذریعے کسی کے ذریعے اگر کوئی میری مدد کر سکتا ہے تو خدا کے لیے کوئی ولی اللہ کوئی ایسے ہیں, اگر ان سب چیزوں کا ہوتا ہے یہ سچ ہے تو کوئی میری مدد کرو. اچھا کرن صاحبہ, آپ سے میری ریکویسٹ ہے, آپ ای میل وغیرہ کرنا جانتی ہیں؟ نہیں, مجھے تو میسج بھی نہیں کرنا آتا. اچھا, تو پھر آپ تک کیسے پہنچا جائے؟ آپ کا نمبر بھی نہیں ہے ہمارے پاس. یہی میرا نمبر ہے جس سے میں نے کال کی ہے. ہاں, تو ہمارے پاس نمبر نہیں آتا نا, ہمارے پاس نمبر نہیں لکھا ہوا. تو آپ ایک کام کر سکتی ہیں. کیا؟ آپ اپنا نمبر جو ہے وہ مجھے میسج کرنا آتا ہے آپ کو؟ میسج اگر میں کر بھی سکوں گی تو صبح کر سکوں گی, میرے بچے کی ٹیچر ہے میں اس سے. تو اچھا, میں آپ کو ایک طریقہ, اچھا ہم آپ میسج بھی دیر میں کریں گی, کیسے آپ تک پہنچوں؟ آپ فیس بک استعمال کرتی ہیں؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ میں گھر میں سلائی کرتی ہوں, اسی سے اپنے معاملات کرتی ہوں. اور آپ کو تو پتہ ہے مہنگائی کتنی ہے, گیس بجلی کے بل ہیں, بچے کی پڑھائی ہے. ہاں صحیح ہے, وہ تو بات صحیح ہے. اچھا, تو
کیسے میں آپ کو کس طریقے سے کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ چلیں آپ مجھے ایک کام کیجئے گا. جی. اب مجھے اگلے ہفتے دوبارہ آپ کال کیجئے گا. صحیح ہے. اور میں ابھی امید ہے مجھے کہ آپ کی جو واقعہ ہے, آپ کی جو کہانی ہے, وہ بہت سارے لوگوں نے سنی ہوگی. کوئی نہ کوئی مجھے آپ کے ریلیٹڈ کوئی بات کرے گا ضرور, ای میل کے ذریعے, ایس ایم ایس کے ذریعے, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, کہیں نہ کہیں ضرور. تو آپ مجھے اگلے جمعے کو ضرور کال کیجیے گا اسی ٹائم, بس یہ 12 سے 2 کے بیچ میں. صحیح ہے؟ صحیح ہے. بہت بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. مہربانی. اللہ حافظ. چلیں جناب, آپ لوگوں سے, تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے, کسی کو آپ جانتے ہوں, اور پلیز پلیز پلیز, میں ایز اے بھائی, ایز اے دوست, ایز اے پاکستانی, ایز اے مسلم انسان, آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اوتھینٹک کسی بھی صاحب کا اگر آپ کو پتا ہو یا آپ بات سن رہے ہوں ہماری آواز, تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں, تاکہ شاید آپ ہی اللہ کے وہ وسیلے بن کے ان کی مدد کر سکیں. خیر, 0213452079 وہ نمبر ہے جہاں پہ آپ لوگ کال کر سکتے ہیں اور اپنے ساتھ ہوئے واقعات ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. دیکھتے لائن پہ کون ہے موجود. ہیلو. جی مناج بھائی, میں مومن بات کر رہا ہوں, ابھی کال کٹ گئی تھی. جی مومن, جلدی بول لیجئے اس سے پہلے کہ دوبارہ کٹ جائے. جی ہاں, میں فارمیٹک میں کام کرا کرتا تھا, تو میری دن کی ڈیوٹی تھی. صحیح. تو میرے مینیجر نے مجھے کہا کہ تم ایک ہفتہ نائٹ میں رک جاؤ, اور 3 بجے میں چائے پکایا کرتا تھا, تو وہ ورکر جو ہے نا چائے پینے آتے تھے. صحیح. تو میری والدہ نے مجھے منع کیا کہ تم کام پہ نہیں جاؤ, اور یہاں ایک عورت دکھتی ہے نیچے ندی میں, یہاں ہم اشرف نگر میں رہتے ہیں. صحیح. تو 11 بجے جانا پڑتا تھا, اور 3 بجے چائے دینی پڑتی تھی رات کے, اور صبح میں پھر 4 بجے آ جایا کرتا تھا گھر پہ. کس کو دینی پڑتی تھی؟ وہ فارمیٹک کینٹین میں کام کرتا تھا, میں چائے پکایا کرتا تھا. صحیح. تو ایک دن میں آنے لگا تو میرے پیچھے جو ہے نا بہت ساری بلیاں پیچھے کرنے لگ گئی میرے. صبح 4 بجے کے ٹائم نا, تو جب میں دوسرے دن گیا تو مجھے گارڈ والوں نے منع کیا کہ تم. ہلو. جی بولیے. آواز آ رہی ہے مناج بھائی؟ نہیں, بالکل آواز نہیں آ رہی. آ رہی ہے, بالکل آ رہی ہے. مومن بولتے رہیے. جی ہاں. تو وہ دوسرے دن جب میں گیا تو مجھے گارڈ والوں نے منع کیا کہ آپ جو ہے نا نہیں جایا کرو, اور آگے کوئی حادثہ ہو جائے گا تو کمپنی پہ کیس ہو جائے گا. تو جب میں چوتھے دن گیا تو جب میں 4 بجے چھٹی کر کے آنے لگا تو سالن وغیرہ بچتا تھا, تو میں نے سالن جو ہے نا تیلی میں ڈالا اور نکل گیا 4 بجے. یہی سردیوں کے دن تھے. ہلو. بالکل. تو وہاں مجھے مناج بھائی ایک دلہن دکھی, اور بالکل وائٹ کلر کی کپڑے پہنے ہوئی تھی, اور اس کے کپڑوں میں شیشے لگے ہوئے تھے. اچھا. تو جی ہاں, میں جیسے پل کے پاس آیا تو میں نے دیکھا پیچھے, تو وہی وائٹ دلہن پتھر پہ بیٹھی ہوئی ہے اور مجھے گھور رہی ہے. تو دلہن کیسے ہوئی وہ وائٹ؟ آپ کو کیسے پتا؟ وائٹ کپڑے پہنی ہوئی تھی اور بالکل وائٹ کلر کے بال تھے. مناج بھائی, میں ابھی بھی مجھے ایسا ڈر لگ رہا ہے, میں اپنے گھر پہ ہی بیٹھا ہوا ہوں اسی ندی کے پاس. اور یہ کتنی پرانی بات ہے؟ یہ 1 سال ہو گیا ہے. تو پھر میں اتنا بھاگ کے گیا اوپر, وہاں سیڑھیاں تھی, اس سیڑھیوں سے میں بھاگتا ہوا گیا تو اوپر جو ہے نا 2 بندے بیٹھے ہوئے تھے جو ساری رات وہاں بیٹھتے ہیں, وہ پراٹھے کا ہوٹل ہے. صحیح. ہاں, انہوں نے بھی مجھے بھاگتا ہوا دیکھا, اور میں ڈائریکٹ گھر آ کے جو ہے نا سو گیا. میں نے والدہ کو بھی کچھ نہیں بتایا. تو صبح ہوا تو والدہ نے کہا ایسے ایسے سینے, وہ بندے بھی آ گئے جو ہوٹل پہ بیٹھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کیسے تم جی. ہیلو. جی بولے. تو ہوٹل والوں نے کہا کہ تم بھاگ کے آئے تھے, صبح 4:30 بجے کا ٹائم تھا,
تم نے کیا کیا تھا ایسے جو تم بھاگتے ہوئے آئے. تو میں نے ان کو واقعہ شیئر کیا, میں نے کہا میرے ساتھ ایسے ایسے سین ہوا ہے. تو پھر میری والدہ نے مجھے منع کر دیا کہ تم اب فارمیٹک نہیں جاؤ گے, اور میں اب درزی کا کام کرتا ہوں. یہ آپ کا جو گزر ہے نا مناج بھائی جی, یہ شاید ہماری دکان کے آگے سے ہی ہوتا ہے. میں سعودیہ ٹیلر پہ کام کرتا ہوں, نازم آباد نمبر 2 پہ. میرا گزر؟ جی ہاں, شاید ہیلو جی جی, میرا کہاں سے گزر؟ میرا نازم آباد نمبر 2 سے آپ نہیں گزرتے؟ نہیں, مجھے نہیں پتا نازم آباد نمبر 2 کدھر ہے. ارے اتنے بڑی کراچی میں آپ کو یہ نہیں پتا؟ آپ کو سب پتا ہے, شاید آپ بھول رہے. نہیں مجھے, اچھا چلے خیر, نہیں میرا گزر نہیں ہوتا. جی ہاں, تو یہ میرا یہ چھوٹا سا واقعہ تھا, میں نے آپ کو شیئر کر دیا. اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ کبھی آپ سے ملاقات ہوگی. بالکل بالکل, بہت بہت شکریہ, تھینک یو. سعودیہ ٹیلر کا نام سنا ہے نازم آباد نمبر 2 میں؟ مومن, اب بات وہ واقعہ ہو گیا پورا, تو ہم دوسرے کالر کو لے لیں. جی ہاں بالکل لے لیں. بہت بہت شکریہ, اللہ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. ادھر رشتہ داریاں شروع ہو گئی. کون سے ٹیلر تھے یہ؟ خیر, بہت بہت شکریہ آپ کا مومن, تھینک یو سو مچ. لیکن جتنے بھی لوگ کال کر رہے ہیں, مجھ سے بولا نہیں جا رہا, آج اتفاق کی بات ہے, ان 10-12 سالوں کی سانس کا پرابلم ہو رہا ہے, میرے کو سانس نہیں آ رہی ہے. خیر, بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ کالر کی طرف. آئی ایم سوری, آج مجھے کالز پہ زیادہ ڈیپینڈ کرنا پڑ رہا ہے. دیکھتے ہیں لائن پہ کون. وعلیکم السلام جناب, کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں حمزہ بات کر رہا ہوں. حمزہ, ابھی لاہور سے. ابھی آپ کی کال ڈراپ ہو گئی تھی شاید. بالکل, میری کال ڈراپ ہوئی تھی ابھی. جی حمزہ, تھوڑی دیر پہلے. جی مناج بھائی, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو ایک خاتون کی کال آئی تھی, جو ان کی آواز سے لگ رہا تھا کہ وہ کتنی دکھی ہیں, مطلب. تو میں ایک جگہ کا نام ان سے شیئر کرنا چاہوں گا, اگر وہ وہاں جانا چاہتی ہیں تو جائیں. آپ ایک کام کریں, جی آن ایئر نہ بتائیے. جی کیونکہ پتہ نہیں کون کون پہنچ جائے گا ادھر. تو میں آپ کو آفر لیتا ہوں, آپ ایک کام کر سکتے ہیں حمزہ. جی حمزہ, آپ کو تو ای میل آتی ہوگی کرنی. بالکل آتی ہے مجھے. آپ مجھے ای میل کر دیں پلیز. جی میں ایڈریس آپ کو ای میل کر دیتا ہوں. بس, تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے, میں آپ کو ای میل کر دیتا ہوں. تھینک یو, اللہ حافظ. اللہ حافظ. چلیں جناب, بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ کالر کی طرف اور دیکھتے ہیں لائن پہ کون ہے موجود. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ سر میں رشید احمد بات کر رہا ہوں ڈسٹرکٹ گوٹکی سے. آج کل میں کراچی میں رہ رہا ہوں. آپ کا پروگرام کافی ہفتے سے میں سن رہا تھا.
بہت بہت شکریہ. اور یہ بہت معلوماتی اور دلچسپ پروگرام ہے, اس سے میں بہت متاثر ہوا ہوں. بہت بہت. میں آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ باتیں کرنا چاہتا ہوں لیکن آن ایئر نہیں, پرسنلی. بھائی دیکھیے ایسی کون سی باتیں جو آن ایئر نہیں کر سکتے آپ؟ بس ایسی کچھ خاص نہیں ہے لیکن پرسنلی طور سے کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ نمبر دینا چاہتے ہیں تو نمبر دے دیں, میں بعد میں کال کروں گا. نہیں دیکھیں, معذرت, ایک تو میں اپنا نمبر نہیں دے سکتا, سب سے پہلی بات. دوسرا یہ, اگر آپ کو بات کرنی ہے تو آپ مجھے ای میل کر دیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ ای میل استعمال نہیں کرتے. جی, ای میل اور فیس بک میں استعمال نہیں ہے نا, تو پھر آپ مجھے آن ایئر ہی بتا سکتے ہیں جو بتا سکتے ہیں. یہ مسئلہ ہے بس. دراصل بات یہ ہے کہ میری ایک چھوٹی بچی ہے, اس کو جو ہے نا ایسے دورے پڑتے تھے. صحیح. اس کو تقریباً 6-7 سال سے اس کو دورے پڑ رہے تھے, اور دورے پڑتے ہوئے وہ گر جاتی تھی. تو کچھ عرصے کے بعد جو ہے نا کچھ ایسا میں نے اپنی آس پاس کا یاد کہ وہ خود بخود ٹھیک ہو گئی. تو اس کے بارے میں کچھ تفصیلی بات کرنی تھی. نہیں تو آپ یہیں پہ بتائیں, ہو سکتا ہے کہ میرے پاس اس کا حل نہ ہو لیکن کسی سننے والے کے پاس حل ہو. دیکھا, جہاں پہ کسی کی مدد ہونے والی ہو وہاں پہ ہماری لائن ڈراپ ہو جاتی ہے. بیسٹ ہے. بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف, دیکھتے ہیں لائن پہ کون ہے موجود. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کون ہے ہمارے ساتھ؟ مناظر میں راحت بات کر. جی راحت, آپ جتنی اتنی اسپیڈ میں بولیں گی تو آپ تو میرے اسٹوڈیو تک ہی پہنچ جائیں گی. نہیں, اصل میں روم سے آئی ہوں, میری امی سن رہی ہیں. اچھا جی, میں یہ کہنا چاہتی ہوں آپ کا شو بہت اچھا ہے. میں آپ کو کافی ٹائم سے سنتے آ رہی ہوں, آپ کے سائلنٹ سے. تھینک یو. کوئی واقعہ ہے جو آپ شیئر کرنا چاہیں گے؟ نہیں, ایسا تو کوئی واقعہ نہیں ہے, بس اس بات پہ بلیو کرتے ہیں سب. بس صحیح ہے, ہمارے بڑوں کے ساتھ ہو چکا ہے. زبردست. اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو. آج چونکہ تھوڑے سے ہماری طبیعت بھی ڈاؤن ہے نا, تو کالرز کی بھی طبیعت ڈاؤن ہے. سب کو پتا ہے کہ میرا جو فوکس ہوتا ہے کالرز پہ, وہی صرف اور صرف ان پہ ہوتا ہے جن کے ساتھ کوئی واقعات پیش آئیں. ذاتی طور پہ میں آپ کو آج چلیں, کیونکہ تھوڑا سا انفارمل سا شو ہو رہا ہے, تو میں کچھ اپنی باتیں بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو. آج تھوڑی سی بتا دیتا ہوں. مجھے ذاتی طور پہ, اللہ کو میں حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں, مجھے ذاتی طور پہ 2 چیزوں سے شدید نفرت ہے. شدید نفرت, میں لفظ نفرت کا استعمال کر رہا ہوں. ایک, کوئی آ کے میرے آواز کی تعریف کرے. 2, کوئی آ کے میرے آواز کی تعریف کرے. مجھے شدید نفرت ہے. پلیز, یہ جو شو ہے, پریسائسلی یہ شو, یہ میں نے اپنی تعریف, اپنے پروگرام کی تعریف, اپنی آواز کی تعریف اس کے لیے نہیں بنایا. آئی سویئر میں نے نہیں بنایا. تو مجھے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز مجھے جب بھی آپ کال کریں, مدعے پہ رہیے, ٹاپک پہ رہیے. جنات, سپر نیچرل, مسٹریز, مرڈرز, جو بھی اس پیرامیٹرز میں چیز آتی ہے اس پہ بات کریں. میرا شو اچھا ہے, برا ہے, میری آواز اچھی ہے, وہ کسی اور شو میں مجھے بتا دیں. ای میل کر دیں, میسیجز کر دیں. پلیز کال پہ نہ بتائیں. مجھے نہیں اچھا, مجھے اچھا نہیں لگتا. اب آپ پتہ نہیں اس کو روڈ سمجھیں, پتہ نہیں کیا سمجھیں, یہ تو بڑا گھمنڈی آدمی ہے. نہیں, گھمنڈ ومنڈ نہیں ہے, لیکن میرا مطلب یہ ہے کہنے کا کہ لوگوں کی مدد ہو جائے جس طریقے سے ہو سکے اتنا اچھا ہے. خیر, بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ کالر کی طرف. اور ایز یوزل 103 نے چاہا کہ ہماری لائن نہ ملے. بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کون ہے ہمارے ساتھ؟ سر میں شمیم احمد بول رہا ہوں لاہور سے. جی شمیم صاحب, کیسے ہیں آپ؟ واقعہ تو چھوٹے چھوٹے ہیں کافی, لیکن پھر آپ سے بات ہوئی نا, تو آج میں ایک ہی آپ کو بتاتا ہوں. میری چھوٹی ہمشیرہ تھی,
تو رات کو میری نا نئی شادی ہوئی تھی, اس وقت 2-4 ماہ ہوئے تھے. اس کے نا ایسے جیسے رونے کی آواز آ رہی ہے. ہم دونوں کمرے میں تھے, تو جب میں باہر نکل کے دیکھتا تھا کوئی صحن میں کوئی چیز نہیں تھی. یہ 3 دفعہ ہوا. اور وہ میری جو بیگم تھی, اللہ جنت نصیب کرے, وہ تو فوت ہو گئی ہے. تو وہ پوچھنے لگی کیا بات ہے, آپ باہر بار بار جا رہے ہو. میں کہا یہ نہ ہو یہ ڈر جائے. تو میں نے اس کو بتایا نہیں, میں کہ ویسے ہی نا مجھے ایسے جیسے تلخی ہو رہی ہے. صحیح. تو اس لیے نا میں باہر جاتا ہوں. تو وہ نہ تو میں نے آواز دے کے پوچھا, کیونکہ سنا ہے کہ اگر آواز دو گے تو وہ آپ گرفت میں آ جائیں گے ان کے, اس لیے میں نے آواز بھی نہیں دینا مناسب سمجھا. اور یہی ہوتا رہا کہ جیسے 3 دفعہ ہوا یہ. اور میں بہت نا پریشان ہو گیا کہ میں کہ یہ کیا وجہ. اس کے بعد نا میری بیگم کو کثر ہو گئی, سایہ ہو گیا. تو کافی دیر نا ایسے چلتا رہا. تو رات کو اس کے آ جانا, مطلب میرے ساتھ باتیں وغیرہ کرنا, یہ وہ. مجھے کہنے لگے تو اپنے گھر میں کسی کو بتانا نہیں ہے. پہلے گھر والوں کو پتا چل گیا, پھر میں نے کہا چلو کیا بات ہے, نہیں بتاؤں گا. اس نے کہا نہیں تو آپ کو نقصان ہوگا. وہ میں نے بتانا مناسب نہیں سمجھا. لیکن ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایسے ہوا کہ وہ نا رات کو آئی, مجھے کچھ سال گزر گیا. رات کو آئی, میں نے کہا پتہ نہیں ایسے میری بیگم کر رہی ہے. میں نے اس کو تھپڑ مار دیا. ارے ایسے مار دیا فضول میں؟ ایسی مذاق میں؟ نہیں, وہ ہم سوئے ہوئے تھے نا, وہ جو کرتی ہے حرکتیں وہ کرنا شروع کر دی. مجھے غصہ آ گیا. میں کہا یار یہ کیا بات ہے. میں نے اس کو تھپڑ مار دیا. اور وہ جو ہے نا اٹھ کے بھاگ گئی. اس نے دروازے کی طرف, جو باہر کا دروازہ, میں جا رہی باہر, یہ کروں گی وہ کروں گی. میرے ذہن میں آیا, میں کہ یہ وہی مسئلہ تو نہیں وہ پرانا جو تھا. تو اس نے کہا آپ کو بچہ ہونے والا, میں آپ کو بچہ مار دوں گی, یہ وہ. میں نے پھر اس سے معافی مانگی, لیکن اس نے نا وہ تھوڑے عرصے بعد نا جیسے میری بیگم کی جان لے لی. اچھا. وہ میری بیگم اللہ جنت نصیب کرے فوت ہو گیا. اس نے کہا کہ میں نا مطلب نقصان پہنچاؤں گی آپ کو. تو میری بیگم تو فوت ہو گئی ہے. نہیں آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسے, کس طریقے سے بولا, آمنا سامنا ہوا, کس طرح پتہ چلا آپ کو؟ اس کے اندر بولتی تھی نا, وہ جب آتی تھی نا اس کے اندر بولتی تھی وہ. اچھا. تو اس کی آواز بدل جانی, اس کا لہجہ بدل جانا. لیکن اسے میں نے معافی بھی مانگی. میں نے کہا, لیکن میں نے گھر والوں کو بتایا نہیں. میں کہا شاید یار میں بتاؤں کو مسئلہ زیادہ نہ خراب ہو جائے. تو اس وجہ سے نا میں نے بھی بتایا نہیں. لیکن وہ اندر اس نے جو نا ہمارا کام جو ہے نا تمام کر دیا. لیکن جب آخری وقت آیا نا تو بیگم کو ادھر لے کے گئے, پہلے علاج کرواتے رہے. پھر ایک دربار تھا تو اس کے اللہ والا کو بیٹھتا تھا. اس نے بتایا اس کا تو اینڈ ہو گیا, اس کے اوپر تو وار چلا ہوا, اب آپ لے کے آئے ہو تو اب اس کا بچنا بہت مشکل ہے. وہی کو 8-10 دن بعد پھر وہ فوت ہو گئی. اور ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹروں نے کہا اس کو کالا یرکان ہو گیا. لیکن جب میں لے کے جاتا تھا ڈاکٹروں کے پاس تو دکھانے کے لیے وہ کہتے اس کو ہے ہی کچھ نہیں ہے. لیکن اس کو اینڈ پہ جب وہ ہوا نا مسئلہ, پھر اس کو منہ سے خون آنا شروع ہو گیا. لیکن اس سے پہلے وہ جب بھی لے کے جاتا نا ڈاکٹروں کے پاس, وہ کہتے اس کو کچھ بھی نہیں, نارمل ہے بالکل ہی ہے. میں بہت, میری بیگم بول رہی جب میں مر جاؤں گی پھر آپ کو پتا چلے گا. میں کہا یار میں کہاں نہیں لے کے جاتا آپ کو, مجھے جہاں بولتی میں وہی تمہیں لے کے جاتا ہوں. اس کو کسی نے کہا فلانی جگہ پہ چل جاؤ, الٹرا ساؤنڈ کراؤ, جو میں وہاں لے کے جانا, انہوں نے کہا اس کو کچھ بھی نہیں ہے. میں خود پریشان ہو جانا. میں نے کہا یار میں اب کیا کروں. میں پھر اس کو میں نے کہا میں کیا کروں, مجھے بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں. جہاں تم بولتی ہو وہاں لے کے جاتا ہوں, نہیں اس کا حل نکلا تو میں کیا کروں. اور یہ کتنی پرانی بات ہے؟ یہ بات تو ہے 14-15 سال ہو گئے اس بات کو. تو بیگم میرے کو فوت ہو گیا 3 سال. ابھی ریسنٹلی ہوئی ہے ان کا انتقال, 3 سال پہلے. ہاں جی 3 سال پہلے. اور اس کا دل گھبراتا تھا, وہ اندر سے نا کمرے سے باہر آ جاتی تھی. دل میں ایسا یعنی کہ ہونا نا گھبراہٹ ہونی, تو اور جب کمرے سے باہر آ جانا. اور ان کے ساتھ ہوتا کیا تھا؟ تو وہ کہتی تھی میرا دل ایسے ہے جیسے مجھے کوئی نوچ رہا ہے اندر سے. اور ویسے کچھ نہیں ہوتا تھا جیسے کوئی آواز بدلنا, شکل تبدیل ہو جانا, یا ایسی کوئی؟ وہ نا شکل تبدیل نہیں ہوتی. پہلے جب آپ کو بتا رہے, جب پہلے آتی تھی نا اس وقت پھر وہ اس کی آواز بدل جانی. پھر میرے ساتھ یعنی کہ
میں نے بات شات کرتے رہنا اس کے. جب اس نے بولا نا, آپ کو بتایا نا کہ اپنے گھر میں بات نہیں کرنا اور میں آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گی, لیکن ان کی دوستی بھی نہیں اچھی اور دشمنی بھی نہیں اچھی. ان کی دونوں چیزیں ہی اچھی نہیں. اگر دوستی ہے تب بھی یہ دشمنی سمجھو, کیونکہ یہ ہے ہی دشمن انسان کا. چلے معذرت, افسوس. چلو اللہ خیر ہے, پھر آپ سے بات ہوگی تو پھر انشاءاللہ کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا انشاءاللہ. اچھا جی, اللہ. یہ دیکھیں جناب, ابھی ہم کیسے کیسے واقعات, کیسی کیسی کہانیاں ہمارے بیچ میں ہیں. اب بہت سارے لوگ جو ہیں میرے طرح ہیں, کئی وہ سوچتے ہیں کہ یار یہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے ہوں, کسی فلانا ہاسپٹل چلے گئے ہوں, بیکار سی جگہ چلے گئے ہوں, جہاں پہ آپ کو پتہ ہے ہمارے سوسائٹی میں, چاہے وہ کراچی ہو, لاہور ہو یا کوئی اور شہر ہو, وہاں پہ ہمارے ہاں کوئی بھی ایک ڈاکٹر کا ٹھیا لگا لے, بخار نزلہ کھانسی کے تو مریض پہنچ ہی جاتے ہیں نا. تو بزنس تو اس کا شروع ہو جاتا ہے. چیک اینڈ بیلنس نام کی کوئی چیز ہے نہیں. لیکن پھر اگر ہم اس لاجکس کو ذرا سائڈ پہ کر دیں تھوڑی دیر کے لیے, ہمیشہ کے لیے نہیں کہہ رہا, افینڈ مت ہوئیے گا, تھوڑی دیر کے سائڈ میں کر دیں, کیونکہ بہت ساری چیزیں اللاجیکل لگ جاتی ہیں کبھی کبھی. جیسے پیرامڈز, اب آپ کہیں گے پیرامڈز کیسے لاجیکل ہو گئے؟ اس طریقے سے لاجیکل ہوگا کہ اتنے بڑے بڑے پتھر کہ ہمارے اسٹوڈیو سے بھی 10 گنا سائز میں بڑے بڑے پتھر کیسے ٹریول کیے, کہاں سے آئے, کیسے گئے, کون ان کو موو کر کے لے گیا. اس وقت کوئی کرینز وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی, شپس ہوتی نہیں تھی, تو کیسے ٹریول کیا, کیا ہوا. یہاں پہ لاجک سمجھ نہیں آتی نا. یا پھر فار دیٹ میٹر تاج محل, جہاں پہ آپ ایک کارنر پہ بات کریں تو دوسرے کارنر تک آپ کی آواز کلیئر آتی ہے, بغیر مائک کے, بغیر اسپیکرز کے, بغیر چیزوں کے. ماربل اس کا آج تک کالا نہیں ہوا. فار دیٹ آئی ڈونٹ نو, ہوگا آئی ایم شیور کوئی ریزن ہوگا. تو تھوڑی دیر کے لیے لاجک سائڈ میں کر دیں تو ایسی کہانیاں ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے. یا تو انسان جو ہے یا نیچر کے خلاف ہو جاتا ہے, یا پھر نیچر کے بہت قریب ہو جاتا ہے. بہت سارے ٹائم ایسا ہوا ہے, میری زندگی میں ایسا ہوا ہے کہ تھوڑی سی مصیبت پڑی اور اللہ تعالیٰ سے جو نا تھوڑی سی دشمنی شروع ہو گئی, لڑائی جھگڑے, ناراضگی شروع ہو گئی کہ دنیا میں ہر کسی کے لیے خوشی ہے, میرے لیے خوشی نہیں ہے, میں نہیں بات کر رہا. اس طرح کے جیسے انسان اور اللہ کا ریلیشن شپ ہوتا ہے 1 to 1, محبت بھی اتنی ہو جاتی ہے. ویسی اتنی بڑی بڑی کہانیاں ہیں لوگوں کی, سن کے مجھے افسوس ہو رہا ہے. جیسے وہ صاحبہ کرن صاحبہ, ان کی کال آئی, ابھی بھی میرے دماغ میں صرف انہی کا چل رہا ہے کہ کس طریقے سے ان سے کانٹیکٹ ہو سکتا ہے, کس طریقے سے ان کی مدد ہو سکتی ہے. لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں. بائی دا وے ان لوگوں کے لیے نینا ہے کراچی سے, کہتی ہیں کہ کرن آپی کے لیے 1 دفعہ منزل, 1 دفعہ مزمل پڑھیں اور 11 دفعہ سورہ فلق ناس, ان سب کو پڑھ کر خود پہ اور پانی کی بوتل پہ دم کر کے پئیں. یہ عمل ویک میں 2 دفعہ کریں. یہی پانی گھر کی دیواروں پر بھی چھڑکائیں. پلیز 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 باقی تمام لوگ یہ چیزیں نہ کریں. یہ صرف نینا نے کرن کے لیے کہا ہے, تو آپ لوگوں سے ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ بھی شروع ہو جائیں اپنے کام. دوسرا یہ کہ سورہ بقرہ پوری پڑھ کر پانی پر دم کریں. 21 دن تک غسل کریں. منزل کی 33 آیت پانی پر کر دم کر کے اس سے بھی غسل کریں. چلیں, یہ میں نے آج تک نہیں کیا ہے, لیکن آئی ایم شیور اللہ تعالیٰ مدد کرے کرن صاحبہ کی, کسی بھی طریقے سے مدد ہو جائے بہتر ہے, کسی بھی طریقے سے, وہ بس ان کو زندگی میں سکون مل جائے. That's it. That's the motto. خیر, آپ لوگ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہمارے پروگرام کو ختم ہونے میں 17 منٹ باقی ہیں. سانس میرا بالکل ختم ہو چکا ہے.
आई हैव नो क्लू के आज क्या हो रहा है. देखते लाइन पे कौन मौजूद. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जनाब. कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? जी मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, रिजवान खान. जी रिजवान साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है. जी आप सुनाए मिलाद भाई खैरियत? बस अल्लाह का शुक्र है जी. क्या वाकया आपका? ये वाकया मेरे एक मामू के साथ पेश आया. किनके साथ? मेरे एक मामू के साथ पेश आया ये वाकया. सही बताइए. ये तकरीबन आज से कोई 15 साल पुराना वाकया, 20 साल, पेशावर में. सही. वो थे एक शादी पे 4 दोस्त. सही. वो 4 दोस्त गए हुए थे तो उनको ना लेट हो गया घर वापसी, यानी कि वो शादी अटेंड करके ना तो वापसी तकरीबन उनको रात को 12:30-1 बज गए. भाई तो वो जब वापस आ रहे थे तो उन्होंने एक शॉर्टकट रास्ता किया. ये वो कब्रिस्तान का रास्ता था. उस कब्रिस्तान का नाम है सैयद हुसैन शाह कब्रिस्तान. अच्छा. तो वो उधर से आ रहे थे चारों शादी से. तो मिनाद भाई वो मामू कहते हैं कि हम रास्ते में आ रहे थे तो हमने देखा कि एक जगह से जनाजा आ रहा है. सही. एक जगह से जनाजा आ रहा है तो इन्होंने कहा चलो यार हम भी कंधा दे देते हैं, सवाब है. वो चारों में हैं, उन्होंने कंधा दिया और लोग भी पीछे आ रहे थे उनके. तो उन्होंने एक बात की कि उन्होंने सारे सफेद कपड़े पहने हुए थे. सही. वो जनाजा लेके आ रहे थे चारों, इन्होंने कंधा दिया. वो तकरीबन कोई 2 या 3 मिनट जले हैं. तो उन्होंने कहा यार ये जनाजा ही कोई नहीं पकड़ रहा. तो उन्होंने कहा, वो पसीने छोड़ने लग पड़े उनको, सख्त सर्दी के दिन थे. सही. तो उन्होंने कहा कोई पीछे ही नहीं आ रहा. उन्होंने जब मुड़ के देखा पीछे तो कोई भी नहीं था. उन्होंने वापस वो जनाजा जगह पे रखा है और इधर उधर देखने लगे. उन्होंने देखा तो कोई भी नहीं था. तो उन्होंने चारों ने एक दूसरे को देखा तो कहते हैं कि यार ये क्या चक्कर है. उन्होंने कहा यार वो छोड़, ये जनाजे को देख, इसमें क्या है. जब उन्होंने उस जगह को देखा है, वो जनाजे यानी कि मैयत को, तो वो मैयत हिल रही थी. जी वो मैयत हिल रही थी. सही. तो इन्होंने चारों ने ना वो बस भाग गए उधर से. वो कहते हैं मामू के हम किस तरह पहुंचे घर ये हमें नहीं पता, लेकिन 4 दिन हमें बुखार था बहुत ज्यादा. 4-5 दिन हमें बुखार चढ़ा. तो ये वाकया था. और ये किधर हुआ था एग्जैक्टली? ये मिनाद भाई हुआ था पेशावर में, सैयद हुसैन शाह कब्रिस्तान है. वो इस लिहाज से मशहूर भी है. अच्छा जी. और कितनी पुरानी बात होगी? ये तकरीबन 20 साल पुरानी बात है. चले बहुत बहुत शुक्रिया. उस तरह तो मेरे साथ भी बड़े हुए हैं वाकया. बताइए. हो सकता है कि आप लास्ट कॉलर बन जाए हमारे शो के. बता दे. जी वो असल में ये तकरीबन आज से कोई 6 साल पुरानी बात है. मैं यहाँ शाहदरा है, वहाँ हमारा घर है. मेरे चाचू वगैरह रहते हैं उधर, तो मैं उधर रात गुजारने गया था. सही. तो गर्मियों के दिन थे, मई जून का महीना था. हम सब रात को गपशप लगा रहे थे कजन. सही. तो बस नींद आ गई, हम सोने लग पड़े रात को छत पे. तो मैं सो के उठाऊं मिराज भाई, वो घर जो सा ना हमारा, वो इन चीजों से भरा पड़ा है. इधर ये चीजें बहुत ज्यादा है. सही. तो मुझे हाजत हुई वॉशरूम की. सही. मैं छत से नीचे आया हूँ और एक यानी कि घर वाले जितने भी थे ना सारे, वो सारे छत पे सोए हुए थे, नीचे कोई नहीं था. सही. तो मैं वॉशरूम में गया हूँ. मैं बेसन के आगे खड़ा हाथ धो रहा था तो किसी ने ना दरवाजा मारा है बाहर से बहुत तेज. मैंने आवाज दी कि कौन है. उधर से कोई आवाज नहीं आई.
پھر میں نے وہ واش روم وہ بیسن کے آگے کھڑا ہاتھ دھونے لگ پڑا. پھر کسی نے نا جوتیاں ماری ہیں دروازے کو. صحیح. جوتیاں ماری ہیں تو مجھے ڈر لگ گیا. میں نے دروازہ درزی کھولا اور ذکر کرنے لگ پڑا. دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا باہر. تو پھر میں باہر کو آیا ہوں تو اسی وقت اذان شروع ہو گئی. اذان شروع ہوا تو چاچو بھی نیچے آ گئے نماز پڑھنے کے لیے. صحیح. تو ان سے میں نے کہا یار اس طرح ہوا. کہتا ہے نہیں یار تیرا وہم ہے. میں نے پھر کہا چلو کوئی نہیں. یہ بس مناز بھائی ان چیزوں پہ یقین ہونا چاہیے, ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. چلے بہت بہت شکریہ آپ کا عدنان. تھینک یو سر. اللہ حافظ. چلے جناب اپنے لاسٹ کالر کی طرف دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں لائن پہ کون ہے موجود. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون ہے ہمارے سے لائن پہ موجود؟ نمرہ میری پہلے کال کٹ گئی تھی. کون بات کر رہی ہیں؟ پہلے نمرہ بات کر رہی ہوں, پہلے کال کٹ گئی تھی. جی نمرہ کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک. آپ سنائیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. جی بتائیے گا کیا واقعہ آپ کے ساتھ ہے؟ میں تقریباً میں ابھی 16 ہوں, تو یہ بہت پہلے کی بات ہے. آئی تھنک 2006 کی. میں 6 سال کی تھی. میرے 4 بہن بھائیوں کی شادی اکٹھے ہوئی. اچھا تو وہ ہمارے کو استخارہ کروایا تو اس نے کہ چاروں شادیاں اکٹھی نہیں کرنی. لیکن ماما نے کہا نہیں ہم چاروں شادیاں. ہلو آہستہ نہیں مجھے بالکل آواز آ رہی ہے لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا بول کے آ رہی ہے. تیزی سے بول رہی ہے کہ ایک سانس کے اندر بول رہی ہیں آپ. سانسیں کیا کرایہ پہ لگی؟ آرام سے بول رہی. ہم 8 بہن بھائی ہیں تو ہمارے 4 بہن بھائیوں کی شادی ہوئی تو ہم نے چاروں شادیاں اکٹھی کی. ہلو جی بالکل. تو ہم نے استخارہ کروایا تو اس نے کہ چاروں شادی اکٹھی نہیں کرنی. لیکن ماما نے کہا نہیں ہم چاروں شادیاں اکٹھی کریں گے. ہم نے کہا ٹھیک ہے. میں بہت چھوٹی تھی. بھائی کا ولیمہ تھا. کچھ پیرنٹس ایسے ہونے لگ پڑی کہ جو چھوٹا والا بھائی تھا نا, مطلب جو سیکنڈ کلاس بھائی تھا, اس کو ایسا لگ پڑا کہ اس کو کچھ الٹا سیدھا نظر آنے لگ پڑا. اس کو لگا کہ شیر کا پنجہ کہیں پر ہے. ارے بھائی آہستہ بولیں, خدا کے واسطے آہستہ بولیں. اس کا ایسا لگ رہا ہے کہ شیر کا پنجہ کہیں پر پڑا ہوا ہے. اسے ایسا کوئی لگ رہا ہے کوئی گزر کے جا رہا ہے, کوئی آ رہا ہے. اچھا ہم نے بات اگنور کر دی. ہم نے کہا تمہارا وہم ہے. ولیمے والے دن وہ اس نے مجھے بٹھایا گاڑی میں. ہمارے پاس ریڈ کلر کی مہران تھی. وہ مجھے لے گیا اسٹار گیٹ پہ جو میٹرو ہے وہاں سے جو شرف فیصل والا پل ہے. ہم نیچے اترے تو وہ بالکل ایک دم ساکت ہو کے بیٹھ گیا, بالکل اسٹل. گاڑی روک دی, روڈ کے بیچ میں گاڑی رکی, وہ اسٹل بیٹھا ہوا. میری حالت ٹائٹ. میں نے کہا عدنان بھائی گاڑی چلاؤ. بیٹھا ہوا سامنے آرمی کے 2 آفیسرز کھڑے تھے. وہ آئے. اس ٹائم بہت زیادہ کراچی میں ٹارگیٹ کے لیے عام تھی تو ناکے وغیرہ ہوتے تھے. اب وہ کھڑے ہوئے تھے. وہ آئے تو میں نے پاپا کا نمبر ڈال کرا. پاپا آئے بھائی کو لے کے. بھائی اسٹل پورا ٹائم اسٹل. بھائی ہلے نہیں سیٹ سے. اس کو اٹھایا سیٹ سے, وہ اسٹل بیٹھا ہوا. اس کو سیٹ سے اٹھا کے پیچھے سیٹ پہ بٹھایا. میں بالکل رونے لگ پڑی کہ ایک دم سے کیا ہوگی. اسے ہاسپٹل لے کے گئے تو وہاں پہ ایک بندہ تھا. اس نے ہمیں بتایا کہ جو تمہارا بھائی ہے نا پاپا کو, اس کو اثرات ہو گئے. تو انہوں نے ہمیں کسی کا نمبر دیا. بھائی کو لے کے گئے وہاں پہ. بھائی پہ نا پیرنٹس ہوتی, مطلب ظاہری طور پہ بھی, اور وہ بولتا بھی. اس نے پاپا سے بھی بات کی. اس نے کہا میں تمہارے بیٹے کو مار دوں گا اور اسی طرح ایسے ایسے. اس نے بہت لڑائی کی سب سے. اس نے پاپا کو بھی مارنے کی کوشش کی, ماما کو بھی, گھر میں سب کو. تقریباً 40 دن بھائی کو کٹی پہاڑی میں چھوڑ کے آگے. وہاں پہ کوئی بابا تھا, انہوں نے بھائی کا علاج کیا. اس کے بعد ہمارے گھر میں بہت ساری الٹی سی چیزیں ہوئی. مطلب جو ہم نے نیا گھر لیا وہاں پر کسی کی خودکشی ہوئی تھی. اچھا میں آج ایک بابا بتائیں. جو وہ بابا تھا نا, انہوں نے ہمیں اپنا نمبر دیا اور یہ بات بولی کہ جب آپ کا مسئلہ میرے پاس سے ختم ہو جائے گا نا تو میرا نمبر ڈیلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. وہ دن اور آج کا دن وہ نمبر ہمیں نہیں ملا. وہ ڈائری سے ریموو ہو گیا. ہمارے گھر میں پی ٹی سی لوگ تک ڈائری ہوتی تھی. وہ نمبر ریموو ہو گیا. وہ نمبر کمپیوٹر سے ڈیلیٹ ہو گیا. موبائل ٹوٹ گیا. مطلب وہ نمبر ملا ہی نہیں. اچھا. اور آپ کے بھائی کا کیا ہوا؟ وہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن کبھی کبھی ان پر پیرنٹس ہو جاتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ مطلب کبھی کبھی وہ بہت غصہ آ جاتا ہے, عجیب ہونے لگ پڑتے ہیں اور ایک دم سے بالکل نان سیس ایٹیٹیوڈ ہو جاتا ہے. ایک دم سے غصہ, کچھ سے نہ کچھ بھی ان کے کنٹرول میں نہیں رہتا. شادی ہو گئی ان کی؟ شادی ہو گئی. اور بیوی کنٹرول نہیں کر پاتی؟ بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. بیوی کی کنٹرول میں نہیں ہے؟ بالکل بھی نہیں. غلط بات بول رہی ہیں. ایسا کوئی میاں نہیں ہے دنیا میں جو بیوی کے کنٹرول میں نہ ہو. نہیں بالکل بھی نہیں ہے وہ. پھر تو یہ ہماری مردوں کی اور ان کے ساتھ یہ مسئلہ بھی ہے. اچھا جی بولے بولے بولے. اور ان کے ساتھ یہ مسئلہ بھی ہے کہ مطلب نا, ایک منٹ رکے گا.
ہلو بہت بہت شکریہ. چلیں تھینک یو سو مچ. آپ لوگ آنر ہوتے ہیں, آپ لوگ دیکھا تو کریں. اوکے تھینک یو, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ. آنر ہوتے ہیں ہم لوگ, آپ لوگ دیکھا کریں کہ خیر یا سمجھا کے بھی ہم تھک گئے. خیر پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ لوگوں سے معذرت آج کہ اگر آپ کا آج کا جو شو ہے اگر آپ کی امید پہ نہ اترا ہو. میری آج کچھ ایسی عجیب چیزیں ہوئی ہیں کہ نہیں کرتا تو آپ برا بھلا کہتے, کر رہا ہوں تو میں اپنے آپ کو برا بھلا کوس رہا ہوں. خیر کسی بھی حالت میں اللہ کا شکر ادا کر لینا چاہیے. میں دعا کریں یہ سانس واپس آ جائے. سانس نہیں آ رہی مجھے ابھی, میں گہری سانس لینے کی کوشش کر رہا ہوں, سانس نہیں آ رہی. ہے اس سارے کیوس میں, ہڑبڑانگ میں, مسئلے مسائلوں میں کچھ ایسی باتیں, کچھ ایسے واقعات, کچھ ایسی چیزیں ہمارے شو میں شیئر کی گئیں لوگوں کے ذریعے. لوگوں نے کالز کے ذریعے, ای میل کے ذریعے, XYZ ذریعے, جس سے آپ کو لوگوں کی مزری کا پتہ چلا ہوگا, ان کی تکالیف کا پتہ چلا ہوگا, ان کے ساتھ جو گزر رہی ہے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا علم ہوا ہوگا. یہی سوچ لیجئے, مذاق اڑانے سے پہلے, کہ جس جگہ پہ آپ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اکیلے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کا وہم ہو سکتا ہے وہاں کوئی اور مخلوق موجود ہو جو آپ کو تو دیکھ سکتی ہے پر آپ اسے نہیں دیکھ سکتے. یہ بھی ممکن ہے کہ وہ مخلوق اپنی پریزنس بھی شو کر دے. ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, www.youtube.com/منہاج علی عسکری. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.